بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، اپنے رب کریم کو جس وقت بھی پکارا جائے، جس موقع پہ بھی پکارا جائے، اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اب ٹائم نہیں ہے، اب میں مصروف ہوں، آج چھٹی کا دن ہے، لہذا تم فلاں دن اتنے بجے مجھے پکارنا. نہیں نہیں نہیں، یہ ہرگز نہیں ہوتا. یہ تو دنیا والے کمزور ہیں، اور وہ کبھی آرام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سفر میں ہوتے ہیں، کبھی بیماری میں ہوتے ہیں. اللہ ساری چیزوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے. کتنا پاک؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آئے نہ اس کو اونگ آئے. نیند تو بڑی چیز ہے. اونگ کیا ہے؟ بندہ بیٹھے بیٹھے جو نیند کی وجہ سے جھٹکے کھاتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے، کسی وقت بھی پکارو. لیکن پھر اس کے باوجود کچھ مبارک وقت ہیں، کچھ برکت والے وقت ہیں. ان اوقات کی بھی اللہ نے نشاندہی کر دی. اللہ سنتے تو ہر وقت ہیں، جب بھی پکارو، لیکن جو مبارک قسم کے وقت ہیں ان میں خیر و برکات زیادہ ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ان اوقات میں بڑے جوش میں ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندے کے پکارنے کی دیر ہوتی ہے، اور اللہ کی عنایت میں، اس کے فضل و کرم میں پھر کوئی کمی نہیں ہوتی. ان میں جمعہ کا ایک دن بھی ہے، مبارک دن ہے. جمعہ کی رات بڑی مبارک ہے. سال میں اور بڑے مواقع ایسے آتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات بڑی مبارک ہے. آخری عشرے کی طاق راتیں بڑی مبارک ہیں. ذی الحجہ کی 10 تاریخ بڑی مبارک ہے. میدان عرفات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ مقامات بتا دیے، کچھ گھڑیاں بتا دیں. تو جمعے کا دن تو ہمیں ہر ہفتے میں مل جاتا ہے، جمعے کی رات بھی ہر ہفتے میں مل جاتی ہے. اور یہ معمولی دن نہیں ہے، یہ فرشتوں کے لیے بھی عید کا دن ہے. جس طرح ہم عید کے موقع پہ خوش ہوتے ہیں، اس طرح فرشتے جمعہ کے دن خوش ہوتے ہیں. اور فرشتے بھی ان بندوں کے لیے جو جمعہ والے دن درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا کے مانگتے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو جمعہ کی رات بڑی مبارک رات ہے، بہت ہی مبارک رات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ درود پاک پیش کیا جاتا ہے. آپ مسکرا جاتے ہیں. بتایا جاتا فلاں بن فلاں نے یہ درود پاک کا ہدیہ بھیجا. اس لیے حکم ہے درود پاک تو روزانہ پڑھو، لیکن جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو زیادہ پڑھو. پھر سورہ کہف کی اتنی فضیلت ہے کہ 8 دن تک اللہ دشمنوں سے بچائے گا، دھوکے بازوں سے بچائے گا، غداروں سے بچائے گا. اتنا انعام کہ اللہ رب العزت ہر طرح کے شر اور فتنوں سے حفاظت کرے گا.
سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ جمعے کے دن کا عمل ہے، اور اس مبارک دن میں آپ نے جتنا بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جتنی بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اور کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، اللہ کو پکار لیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس ورد کو بھی کثرت سے کریں، یہ بڑا طاقتور عمل ہے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، بس یہ کہہ کے پھر مانگنا شروع کر دے، جو کچھ چاہیے آپ کو مانگے۔ آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا والے تو کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے، کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے لے جاؤ، جولیاں بھر کے لے جاؤ، میرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دن میں مانگو گے ملے گا، رات میں مانگو گے ملے گا، ہر وقت ملے گا، تھوک مانگو گے ملے گا، پرچون مانگو گے ملے گا۔ اے مولا، کس چیز کی کمی ہے تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں؟ مانگو تو صحیح، اپنی جبین کو اس کی چوکھٹ پہ جھکاؤ تو صحیح، تم گلے کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا آئے تو صحیح، تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کوئی گدا ملتا نہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہماری جھولی ہی تنگ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے نامہ اعمال کو دیکھو، ہمارے پلے ہے ہی کیا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو ایسے مبارک موقعوں میں، پھر جمعے کی رات میں جو سحری کا وقت ہے، تہجد کا ٹائم ہے، وہ اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اس وقت اللہ خود آوازیں دیتا ہے۔ تہجد کے ٹائم تو روزانہ آوازیں آتی ہیں، لیکن جمعے کی رات میں جو یہ موقع آ جاتا ہے وہ تو بہت ہی فضیلت والا ہے۔ کوئی روزی سے تنگ، میں اس کو حلال پاکیزہ کشادہ روزی دوں، مانگو تو صحیح۔ ہے کوئی بے اولاد، اس کو میں نیک اور صالح اولاد عطا کروں۔ ہے کوئی جنت کا طلبدار، میں اس کو جنت عطا کروں۔ ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، آج مجھ سے پناہ مانگے، میں جہنم سے پناہ عطا کر دوں۔ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو تو مجھ سے بچا لے، اس کی حفاظت کر لے۔ اور جو 3 مرتبہ جنت کی طلب کرتا ہے، جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرما۔ تو یہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم خود قصوروار ہیں، ہم خود مجرم ہیں۔ مانگ کے تو دیکھو، اللہ کی عنایات میں کوئی کمی نہیں۔ تو یہ یا ربنا کا وظیفہ جو ہے یہ اتنا عظیم ہے، جب بندہ یہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ مرد کرے، اللہ اس کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ کوئی میری ماں بہن بیٹی کرے، اللہ اس کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے 10 مرتبہ یا ربنا کہیں، تو پھر دیکھیں آپ کے دل میں اسی وقت سکون اور ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ آپ کا دل گواہی دے گا کہ میرا رابطہ اللہ سے ہو گیا، میرا کنیکشن اللہ سے مل گیا۔ جس طرح بندہ فون کرتا ہے
آگے سے جواب ملتا ہے تو تسلی ہوتی ہے، یوں آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے میرے اس کہنے کے اوپر جواب دے دیا۔ صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تہجد پڑھیں، اللہ یہ موقع دے دے اس وقت بھی یہ 10 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا ربنا کہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا ہے۔ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں جب قرآن کی تلاوت کریں، اس میں یہ اضافہ کر لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا اضافہ، اس لیے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ 10 پارے آپ نے قرآن کے پڑھ لیے تو یعنی 10 پارے کا ثواب تو ایک دفعہ پڑھنے سے مل جاتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ 10 مرتبہ یا ربنا بھی آپ نے کہہ دیا تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہے، پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ کے علم میں، عمل میں، گھر کی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک سب میں برکت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن خزانہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ رب العزت اس عظیم خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو کامیابیوں، برکتوں اور رحمتوں سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔